دام محبت کی آنے والی ایپیسوڈ میں بہت اچھا ہونے والا ہے، اور فارا کی ماں سارا کے بارے میں ناظرین میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتانے جا رہی ہوں، جسے سن کے یقیناً آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا۔ فی الحال تو اگر میں سارا بیگم کی بات کروں تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر سارا بیگم اچانک وکی کو اتنا ناپسند کیوں کرنے لگی ہیں، اور اس کے گھر داماد بننے پہ بھی سارا بیگم کو اعتراض ہو رہا ہے۔ حالانکہ جب وکی کو سارا بیگم نے پہلی بار دیکھا تھا تو دل ہی دل میں سوچا تھا کہ اگر یہ لڑکا ہمارا داماد بن جاتا ہے تو میری بیٹی کی زندگی بہت خوشحال ہو سکتی ہے۔ اب اچانک وکی کے لیے اتنی ناپسندیدگی کہ اس کا وجود بھی سارا بیگم کو گھر میں زیادہ دیر برداشت نہیں ہوتا، اور وہ سوچتی ہیں کہ جس لڑکے کو میں تھوڑی دیر برداشت نہیں کر سکتی اس کے ساتھ پوری زندگی ایک چھت کے نیچے کیسے گزاروں گی۔ تو ویسے سارا بیگم آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وکی کون سا سچ میں یہاں پوری زندگی گزارنے آ رہا ہے، وہ تو صرف ملک بلال کی تجوریاں خالی کرنے آ رہا ہے، اور جیسے ہی اس کا کام ہو جائے گا وکی آپ کو کبھی زندگی میں شاید نظر بھی نہیں آئے گا۔ فی الحال تو ملک بلال جیسے وکی پہ فدا ہو چکا ہے، وہ بھی اس لیے کہ اس کی بیٹی فارا اس رشتے پہ بہت خوش ہے، اور ملک بلال کو ابھی تک یہی غلط فہمی ہے کہ وکی کو اس نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا ہے، اور اس کی فارا نے اپنے باپ کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا ہے، اور فارا پہلے ہی وکی کی ٹیوننگ کر چکی تھی۔ اسے اسی طرح سے ملک بلال کے سامنے پیش کیا گیا کہ ملک بلال کے دماغ میں یہ بات خود بخود آ گئی کہ وکی اگر ملک بلال کا داماد بن جاتا ہے تو دنیا ملک بلال کی قسمت پر رشک کرے گی۔ اب تو جناب گھر میں وکی کو اس کی پسند کا کمرہ دیا جاتا ہے، جس میں شادی کے بعد فارا اور وکی ایک ساتھ رہیں گے، اور ملک بلال اس کمرے کو پوری طرح سے رینوویٹ کرواتے ہیں اور اس میں رکھنے کے لیے نئے فرنیچر کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں۔ وکی فارا سے کہتا ہے کہ ہمارا رشتہ پکا ہونے والا مرحلہ تو طے ہو گیا، اور میں نے تمہارے باپ کو بھی شیشے میں اتار لیا، لیکن اب اگلے مرحلے کی باری ہے، اور اب ہمیں پلان 2 پہ کام کرنا پڑے گا۔ فارا کو وکی کی بات سمجھ نہیں آتی، حالانکہ فارا اتنی معصوم تو نہیں ہے، خیر پھر بھی لگتا یہی ہے کہ وکی اب فارا سے ڈیمانڈ کرے گا کہ جس طرح پہلے تمہارے کہنے پہ میں تمہارا رشتہ لینے کے لیے اچھی اور مہنگی چیزیں لے کے آیا تھا، جسے دیکھ کر تمہارے فادر فوراً امپریس ہو گئے تھے اور فوراً ہی رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی، تو اب شادی کے موقع پر بھی تو مجھے مہنگی اور اچھی شاپنگ کرنا پڑے گی۔ آخر اپنے لیے بھی خریداری کرنی ہے، تمہارے لیے بھی بری بنانی ہے، اور پھر ولیمے وغیرہ کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ اب پہلے رشتہ لینے کے لیے تو چلو میں نے اپنے دوست سے ادھار مانگ لیا تھا جو تم نے چکا دیا، لیکن اب میں کیا کروں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ اور فارا وکی سے کہے گی کہ بھائی تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت جب میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جناب فارا ایک بار پھر اپنے باپ کی الماری سے پیسہ اور زیور نکال کر وکی کو دے گی۔ ویسے یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ملک بلال کے پاس کتنا کو پیسہ اور زیور ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی تک کہ چیزیں اندر سے تھوڑی تھوڑی کر کے غائب ہو رہی ہیں۔ خیر وکی فی الحال تو یہ زیور اور پیسہ لے کے بھاگنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ فارا کا پورا اعتماد جیتنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے بڑا ہاتھ مارنا ہے۔ اور ادھر ملک بلال کی دکان دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور دل میں سوچتا ہے کہ بڈھے بہت جلد یہ سب میرا ہونے والا ہے، کیونکہ ملک بلال خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والا ہے۔ ویسے یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ بظاہر تو ملک بلال کو پیسے کے لیے بہت ہی لالچی دکھایا گیا تھا، آخر اس نے کیا سوچ کے یہ فیصلہ کیا کہ وہ فارا اور وکی کی شادی پہ اپنی تمام جائیداد جمع پونجی فارا کے نام کر دے گا اور گارڈین وکی کو بنا دے گا۔ تو جناب لگتا یہی ہے کہ جیسے ہی شادی ہوگی وکی کسی طرح سے فارا کو کنونس کرے گا کہ اگر یہ ساری پراپرٹی سیل آؤٹ کر دی جائے، یا ہو سکتا ہے کسی کاروبار کی لالچ دے، تو ہم اس سے زیادہ لیوش لائف گزار سکتے ہیں، اور ساتھ ہی لگتا ہے کہ فارا کو منع کرے گا کہ فی الحال اپنے پیرنٹس کو اس بارے میں نہ بتانا، کیونکہ جب ہمیں پروفٹ ہوگا اور ہم ایک دم سے امی ابو کو یہ گڈ نیوز دیں گے تو نہ صرف وہ بہت خوش ہوں گے، بلکہ امی جو فی الحال میرے اوپر شک کر رہی ہیں کہ شاید میں تمہارا ساتھ نبھانے والا نہیں ہوں، اس سب کے بعد انہیں بھی میرے اوپر اعتماد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف سارا بیگم ہیں جنہیں یہ پتہ چل چکا ہے
ہے کہ فارا اور وکی پہلے سے آپس میں پلاننگ کر رہے تھے۔ ملک بلال کو پاگل بنایا گیا ہے، لیکن سارا جب بھی ملک بلال کو سچ بتانے کی کوشش کرتی ہے تو ملک بلال ہر بار سارا کی ہی انسلٹ کر دیتا ہے۔ ویسے تو ڈرامے کے ریگولر ویورز کو بے چینی سے انتظار ہے کہ کب وکی اور فارا کی شادی ہوگی اور وکی کس طرح سے فارا اور ملک بلال کو لوٹ کے بھاگے گا اور تمام ویورز کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑے گی۔ اور اب بات کریں گے سعدیہ بیگم کی، تو ڈرامے کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ مینٹل ہیلتھ کی امپورٹنس کی اویئرنیس دی گئی ہے کہ اگر کوئی چڑچڑا ہے اسے ارد گرد کے تمام لوگ دشمن لگتے ہیں اور سب میں ہی خامیاں نظر آتی ہیں اور ہر وقت لڑنے جھگڑنے کو تیار رہتا ہے، تو اس سے نفرت کرنے کی بجائے اسے کسی اچھے سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کو چیک کروانا چاہیے، کیونکہ جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج موجود ہے اسی طرح ذہنی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے۔ تو اب فرسٹ سیشن کے بعد ہی سعدیہ بیگم میں کافی پازیٹیوٹی نظر آئی، اور خاص طور پہ جس طرح سے رملہ نے اپنی ساس کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، وہ سین تو سچ میں دل کو چھو لینے والا تھا۔ اور مراد بھی اپنی بیگم کی تعریف کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مراد اپنی پسند پر بھی رشک کرتا ہوگا کہ رملہ مراد حسین کے ماں باپ کو صرف امی ابو کہتی نہیں بلکہ دل سے ان سے محبت کرتی ہے اور ایک بیٹی کی طرح ان کی فکر بھی کرتی ہے۔ سعدیہ بیگم کا دل اب لگ رہا ہے کہ رملہ کی طرف سے بہت نرم پڑ چکا ہے، خاص طور پہ جب سے اسے پتہ چلا کہ رملہ کے ماں باپ دونوں ایک ہی دن ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر رشتہ داروں نے زمین جائیداد کی وجہ سے رملہ کو ایدھی ہوم میں داخل کرا دیا۔ ویسے دیکھا جائے تو رملہ اور ارباز کی سٹوری آپس میں بہت میچ کرتی ہے۔ ارباز بیچارے کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا، اس کے ماں باپ بھی اس دنیا سے چلے گئے اور ملک بلال اس کی پراپرٹی پہ قابض ہو گیا۔ اور جناب دانیہ کے بارے میں ہماری پریڈکشن بالکل ٹھیک نکلی۔ میں نے لاسٹ ایپیسوڈ کے ریویو میں ہی یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ دانیہ امید سے ہے جو اس کے سمٹمز ہیں۔ خیر اب ولید اور بینا بیگم تو یہ سن کے بہت خوش ہیں۔ خوش تو دانیہ بھی ہے لیکن وہ فکر مند بھی ہے کہ کہیں پہلے کی طرح اگر دوبارہ میرے ساتھ وہی حادثہ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ ایسے میں ولید ایک اچھے شوہر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے دانیہ کو حوصلہ دیتا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں یہ خوشخبری دوبارہ دی ہے اس خوشی کی حفاظت بھی وہی کرے گا۔ اور دانیہ جو اس بار یہ خوشخبری اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ لاسٹ ٹائم اس خبر کو سنانے پہ سعدیہ بیگم نے جس طرح سے رسپونڈ کیا تھا دانیہ کے دل کو بہت تکلیف پہنچی تھی، لیکن لگتا ہے کہ اس بار سعدیہ بیگم کو جب اس خبر کا پتہ چلے گا تو وہ دانیہ کو دل سے دعا دے گی، گلے لگائے گی، اور سعدیہ بیگم کا یہ بدلاؤ دیکھ کر دانیہ ہکا بکا رہ جائے گی۔ تو جناب سونیا، دانیہ اور مراد حسین جو اپنی ماں کی محبت کے لیے بچپن سے ترسے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ اب جا کے انہیں اپنی ماں کی طرف سے وہ محبت ملے گی، لیکن اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے رملہ کو۔ اور ناظرین اب میں آپ کو بتانے والی ہوں سارا بیگم کے بارے میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات۔ اگر آپ سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ سارا بیگم جوانی میں کیسی لگتی تھی تو آپ نے چاندنی بائے یاسر اختر گانا ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں جو لڑکی ہے نا بڑی کیوٹ سی نازک سی، وہ سارا بیگم ہی ہیں۔ اگر آپ کو بھی یہی لگتا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ایک چھوٹا سا ہارٹ بھیج دیں۔